بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ رب العزت نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے معجزے عطا کیے ہیں کہ اگر کوئی ان کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا. آپ کے ان معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. اور
اور میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا تو آپ کی صداقت کے لیے قرآن ہی معجزہ کافی تھا۔ ایک ایسا شخص جو امی ہے، جو کسی سکول میں نہیں گیا، مکتب میں نہیں گیا، مدرسے میں نہیں گیا، اس نے کبھی قلم، دوات، تختی اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، جو اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتا، اس کی زبان سے اچانک ایسی کلام نکلنے لگی جس نے عرب کے شاعروں کو اور عرب کے متکلمین کو چیلنج کر دیا، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا دینا۔ آگے اللہ نے حد کر دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور آگے تو حد ہی ہو گئی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکو۔ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ اس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ 8 سال کے بچوں کے سینوں میں رب نے محفوظ کر دیا۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں قید ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو استاد نے کہا میں تو ہمیشہ تراویح پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، یہاں نہ تو حافظ ہے نہ میں حافظ ہوں، کیا کریں گے؟ حضرت مدنی نے کہا میں سناؤں، روزانہ ایک سپارہ حفظ کرتے، رات تراویح میں سنا دیتے۔ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ میں چند دن پہلے پنجپیر گیا، وہاں حفظ قرآن کی ایک تقریب تھی، دستار بندی کرنی تھی۔ وہاں ایک لڑکے کو دیکھا، اس کی دنیاوی تعلیم FA تھی، اسے شوق آیا کہ میں قرآن حفظ کروں، اس نے صرف 2 مہینوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ میں نے دیکھ کے
صرف 7 دنوں کا۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، جو سینوں میں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہیداً بات کی ہے۔ اس بچے نے بھی حفظ کیا، مولانا عبد الناصر صاحب کے بچے نے۔ ایک تو دعا یہ ہے اللہ مرتے ٹائم تک یہ کلام اسی طرح محفوظ رکھے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کا حافظ بنایا ہے تو اللہ دین کا عالم بھی بنا دے۔ آج تو میں اپنے آقا کے ایک اور معجزے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے معراج کا سفر۔ اور اس میں بھی میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، یہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں براق پہ کیسے سوار ہوئے، براق کی رفتار کیا تھی، پہلے آسمان سے ملاقات کس کے ساتھ ہوئی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر میرے نبی اور اوپر چلے گئے، پھر جنت الماوا میرے نبی اور اوپر چلے گئے، پھر سدرۃ المنتہا یہاں جبریل پیچھے رہ گیا، میرا نبی اور آگے چلا گیا۔ جبریل کی منزل وہاں ختم ہو گئی اور محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ضمناً، لیکن بات تب کہوں گا کہ آپ پوری توجہ میری طرف کریں گے انشاءاللہ۔ قریب آؤ، مجھے پیچھے حضرات ہے، تھوڑا میرے نزدیک آؤ، یاد پیچھے حضرات میں نزدیک آؤ، تھوڑا سا ماحول بنے، تھوڑا سا آپ بھی آگے میں اس طرح دیکھتا ہوں جو خالی نظر آتی ہے، تھوڑا سا آگے آئے، تھوڑا سا آگے تکلیف کریں۔ اللہ آپ کو قیامت کے دن حوض کوثر کے قریب لائے۔ علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ میری اس بات کو غور سے سنیں، آج سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی ہوگی۔ میں یہ بات پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ جبریل سدرہ پر رک گیا کہ اگر ایک بال برابر اوپر اڑوں نا، رب کی تجلیاں میرے پر جلا دیں۔ اس کی وصل بند کریں یا اس کی وصل بند کریں۔ جبریل کی منزل ختم ہو گئی اور محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی۔ بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جبریل کی ذات نور ہے۔ جبریل کی ذات کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ میرے نبی کی صفت نور ہے، اس کی ذات نور ہے، اور میرے نبی کی ذات بشر ہے، اور میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ نور ہدایت۔ کیوں بھائی قرآن نور نہیں ہے؟ تو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو قرآن کھول دو، روشنی ہو جاتی ہے، اتنے ہو جاتی، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، آپ قرآن کھول دیں، روشنی ہو جائے، ہوتی ہے۔ تو پھر لوگوں کو بتاؤ نا کہ قرآن کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہ لوگ تو نور سے سمجھتے ہیں کمکمے والا نور، چاند والا، ستارے والا۔ تو لوگوں کو بتاؤ نا کہ نور ہونے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن نور ہے اور میرے نبی کی صفت نور ہے۔ میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے، پینا بھی نور ہے، چلنا بھی نور ہے، اٹھنا بھی نور ہے، سونا بھی نور ہے، جاگنا بھی نور ہے، خوشی بھی نور ہے، غمی بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ لو میری بات کہ وہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میرے نبی کا کھانا نور ہے، کہو بے شک۔ میں بھی دو بندی ہوں، تو سمجھو کڑے پاسے کو
میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کا پینا نور، میرے نبی کا چلنا نور، میرے نبی کا رکنا نور، میرے نبی کا سونا نور، میرے نبی کا جاگنا نور، میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کی شادی نور، میرے نبی کی غمی نور۔ اور اگر کوئی اردو ادب سمجھنے والا نوجوان یہاں موجود ہے تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کی رات بھی نور اور میرے نبی کا دن بھی نور، میرے نبی کی صبح نور، میرے نبی کی شام نور۔ سن ایک صحابی کا عقیدہ، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور، لیکن لوگوں کو نور کا معنی، نور کا معنی کیا؟ کمکمے والا نور، سورج والا نور۔ میرے بھائی کمکمے کا نور باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا۔ سورج کا نور دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا۔ چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا۔ یہ نور ناقص ہیں، یہ نور نامکمل ہیں، اور میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا عرب کے اندر اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھڑیوں کو روشن کر کے رہا۔ سورج چاند کا نور قیامت کے دن نہیں ہوگا، میرے نبی کا نور وہاں بھی چمکے گا۔ اس نور کا معنی کیا؟ قرآن نور ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے نبی کی ایک ایک حرکت نور ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ چمک والا نور مراد نہیں ہے، نور سے مراد ہے نور ہدایت، نور اور سے بولو، اب اس کو دہراؤں گا، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، سونا نور، جاگنا نور، جوتی مبارک میں پاؤں مبارک ڈالنا نور، حجامت کروانا نور۔ کیا مطلب؟ اور لوگوں تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں، یہ ہے نور۔ اور لوگوں تم تجارت اس طرح کیا کرو جس طرح میں نے کر کے دکھائی ہے، بیویوں کے ساتھ سلوک اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں، سویا اس طرح کرو جس طرح میں سوتا ہوں، مسجد میں اس طرح آیا کرو جس طرح میں نے آ کے دکھایا ہے، مسجد سے اس طرح باہر نکلو جس طرح میں باہر نکلتا ہوں، سواری پہ اس طرح سوار ہو جس طرح میں سوار ہوتا ہوں، سواری سے اس طرح اترو جس طرح میں اترتا ہوں، اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں نے ڈال کے دیکھا۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا، یہ نور تھوڑا جیا اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس میں تجارت کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی پڑتی، اس میں تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، گاہک کو دھوکہ نہیں دینا ہوتا، 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے نہیں بیچنا ہوتا۔ اس نور جو بندے اگے اگے نہیں ٹورنے ہوتے، اس نور میں چوری کا پانی نہیں بنانا ہوتا، اس نور میں سچ بولنا ہوتا ہے، غیبت سے پرہیز کرنی ہوتی ہے۔ یہ نور مشکلیں 10 روپے دیا جھنڈیاں لا کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، وہ نور تھوڑا جیا اس میں چند روپے لگاؤ اور جنت کے وارث بن گئے۔ باویں محفل نعت ہوئے تے کٹیاں لائیوں نے باپ تے خدا تارا نعت، وہ نور تھوڑا سا آسان ہے، اور یہ نور اس میں پھر ایسے نہیں سونا ہوتا، اس میں پھر رات کا سونا ہوتا ہے تو میرے نبی کے طریقے کے مطابق سونا ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ، یہ ہاتھ رخسار کے نیچے ہو، اس طرح بندہ سو۔ پھر جب کپڑے پہننے ہوتے ہیں نا تو پہلا دائیں بازو ڈالنا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ نور چھوڑا جیا، جبریل کی ذات نور ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے،
ان کی ذات نور ہے. اگر آپ نے میری بات غور سے سنی نا آپ کو مزہ بڑا. جبریل کی ذات نور ہے, میرے نبی کی اور ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے. لکڑی درخت ذات ہے, لکڑی درخت. یہ درخت کی قیمت زیادہ, یا جب درخت کے پھٹے جل جائیں تو ان پھٹوں کی قیمت زیادہ. صفت میں ڈھل گئے, صفت میں ڈھل گئے. وہ لکڑی ذات تھی, جب وہ کسی حیت میں ڈھل گئی, صفت میں ڈھل گئی, قیمت بڑھتی چلی گئی. پھر ان پھٹوں کا صوفہ بن گیا, قیمت بیڈ بن گیا, کرسی بن گئی, قیمت بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی. پھر درخت اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جہاں کرسی پہنچ گئی. کرسی ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی, کرسی ایوان صدر میں پہنچ گئی. اس لکڑی کا منبر بنانا وہ محراب میں پہنچ. محراب میں درخت دیکھا ہے, وہ ذات ہے, وہ ذات ہے. وہ درخت وہاں نہیں پہنچا جہاں منبر پہنچا, وہ درخت وہاں نہیں پہنچا جہاں کرسی پہنچی. ذات اس جگہ پہ نہیں پہنچتی جس جگہ پہ صفت پہنچتی ہے. اسی لیے جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی. جس کی ذات نور تھی وہ تو پیچھے رہ گیا, جس کی صفت نور تھی آگے چلا. وہ سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کر. میں نے یہ واقعات بیان نہیں کرنے کہ آپ نے جنت دیکھی یہ پھر سارا. میں نے تو صرف آج کی محفل میں وقت بڑا تھوڑا ہے, تسی نعتاں پڑھا کے تھکے نہیں, اسے لگے رہے ہو. میں کہنا تھا پتہ نہیں محفل نعت خوانی ہے کوئی. اللہ معاف کرے, ہاں معاف کرے. سارے گانے کے طرز سے سنیا جی نا, اور معاف تو کرے گا. جو انڈیا کے گانے کی طرزوں پہ نعتیں بنتی ہیں اس کا سننا بھی کبھی ثواب ہوا. اس کی حوصلہ شکنی کرو, سنیو حوصلہ شکنی کرو. اب تو شین میں ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے, شین میں ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو جہاد کر رہا ہے ان ذاکروں کے خلاف جو گانوں کی طرزوں پہ ذکر حسین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سننا حرام ہے. وہ جہاد کر رہے ہیں, وہ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. اہل سنت میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہونے چاہیے. انڈیا گانوں کی طرزوں پہ جو دکھاتے ہیں ذکر نبی ہے, یہ جائز ہو نہیں ہے, یہ جائز. اس طرف پہ یہ ذکر کر. یار آپ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کمتر کو سنا ہوگا, چشتی کو سنا ہوگا, حافظ سلطان صاحب ایک نعت خوان ہوتے ہیں. اب ہمارا کوکب ہے یار, نعت میں کوئی پیغام ہونا چاہیے. عرش والا آ گیا, قرآن والا آ گیا تو چھا گیا نہ اس میں کوئی پیغام ہے. عرش والا کیوں آیا تھا, اس کے آنے کا مقصد کیا تھا, نہ مقصد نہیں بتانا, نہیں کرنا. ان کی نعتوں میں پیغام ہوتا تھا. بشریت النبی کا پیغام دیتے تھے, پکار کا پیغام دیتے تھے کہ پکار کے لائق کون ہے. نعتوں میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ عالم الغیب کون ہے. اللہ جوابی ان نعتوں دے ہوتے سبحان اللہ آکھ آکھ کے کدائی سبحان اللہ دا سٹاک تے نہیں موکی. میں نے تو معراج کی رات میں اس سفر میں صرف ایک واقعہ کو بیان کرنا ہے کہ جبریل پیچھے رہ گیا, میرے نبی
کے پاس پہنچ گیا اور بغیر واسطہ جبریل کے میرے رب اور نبی کے درمیان کلام شروع ہو گیا. جبریل تو اب تھا ہی کوئی نہیں. اب ایک اللہ ہے، ایک میرا نبی ہے. میرے نبی نے معراج والی رات میں رب کے دربار میں 3 تحفے پیش کیے. سارا معراج کا واقعہ علماء بیان کریں گے. ان 3 تحفوں کی طرف نہیں آئیں گے جس میں عقیدے کی اصلاح ہو. آدھی لگے میں کر رہے ہیں، آدھی یہ کر رہے ہیں. اللہ برکت دے، آمین. اللہ خاتمہ توحید ایمان کرے. میرے نبی نے اللہ کے دربار میں پہلا تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. جو کلام ہو رہی ہے رب کے درمیان اور میرے نبی کے درمیان، اللہ نے اس کلام کو ہماری نماز کا حصہ یا اسی کو نقل کر رہے ہیں، اسی کو. سبحان اللہ. اکثر لوگوں کے سامنے میں ترجمہ کروں گا تو وہ حیران ہوں گے، ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا التحیات للہ کا کیا معنی ہے، والصلوات کا کیا معنی ہے، والطیبات کا. ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن بھی طوطے کی طرح رٹا رٹایا پڑھا، ہم نے نماز بھی طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھی، ہم نے دعائے قنوت طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھی، ہم نے آیت الکرسی طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھی. ورنہ بندیالوی دعویٰ کرتا ہے اگر کوئی آدمی نماز میں پڑھے گئے کلمات کا معنی اور مفہوم سمجھ لے، اس کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی. بندہ نماز بھی پڑھے اور شرک بھی کرے. التحیات للہ. مولا میں عرش کے قریب آ کر تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی عبادت، جس عبادت کا تعلق میری زبان سے ہے، قول سے ہے، مولا یہ زبانی عبادت، قولی عبادت میں کروں گا تو صرف للہ، اس کے لیے کروں گا. یہ میرا نبی وعدہ کر رہا ہے اللہ سے. کہاں کھڑے ہو کر؟ یہ قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ دعا. دعا کیا ہے؟ اس کو پنجابی اور فارسی اور اردو میں کہتے ہیں پکارنا. اس نظریے سے پکارنا میں کچھ لفظ کم کروں گا لیکن یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کو سمجھنا ہے. اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی تار کے، وائرلیس کے، ٹیلی فون کے، شعاعوں کے، اسباب کے بغیر وہ میری پکار کو ہر جگہ سے سنتا ہے. یہ پکار کیا بنے گی؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ایسی عبادت ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، غائبانہ عبادت، پکار عبادت. میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی، میرے مرشد بیٹھے ہیں کراچی. میں نے یہاں ٹیلی فون ملایا مرشد صاحب کو. میں نے کہا پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو. جائز کہ نہ جائز؟ جائز. کیوں؟ اسباب کے ذریعے. میں مدوالی میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد کراچی میں بغیر ٹیلی فون کے. میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں مرشد جی
میرے واسطے دعا کرو. عقیدہ میرا یہ ہے کہ بغیر کسی اسباب کے مرشد جی کراچی میں بیٹھے ہوئے میری پکار کو سن رہے ہیں. یہ عبادت ہے اور عبادت حق مرشد کا نہیں رب کا ہے. پتہ نہیں سمجھیو کہ یار میری عادت ہی نہیں ہے تقریر میں اٹیک کرنے کی. میری کوئی عادت نہیں ہے کہ میں تقریر میں مخالف فرقے کو ہٹ کروں, ضد کروں, تانا دوں, ان کے بزرگوں کا نام لوں, فتویٰ لگاؤں. میری عادت ہی نہیں. میں دوسروں کے بزرگوں کا بھی احترام کرتا ہوں, اس لیے کہ میری رگوں میں شریف باپ کا خون دوڑتا ہے, حیا ماں کا دودھ بھی. دوسروں کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اسی طرح قابل احترام ہوتے ہیں جس طرح میرے بزرگ میرے لیے قابل ہیں. میں اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں تو دوسرے بزرگوں کی میں توہین کیوں کرتا ہوں؟ ان کے متعلق میں غلط لفظ کیوں بولوں؟ ان کا نام کیوں بگاڑوں یا توہین سے نام کیوں لوں؟ بالکل میرا مقصد اٹیک کرنا نہیں ہوتا. میرا مقصد خدا گواہ ہے سمجھانا ہوتا ہے. اللہ کرے کسی کو بات سمجھ آئے. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی, دوسرے مسلک کا میرا کوئی دوست, میرا کوئی عزیز, میرا کوئی بیٹا بچہ یہاں موجود ہے, میری بات کو غور سے سنو. کئی خطیب اور کئی مقرر کہتے ہیں BBC والا لندن جو بولتا پیا, BBC والا لندن سے بول رہا, لندن میں بیٹھ کے میں یہاں ریڈیو کھولتا ہوں, اس کی آواز ملوالی میں آ رہی ہے. وہ کہاں بیٹھا؟ آگے سے وہ خطیب صاحب کہتے ہیں لندن کی آواز ملوالی ایسا سن سکتے ہیں, بزرگ ساری پکار نہیں سن سکتے. آگے قوم بڑی پڑھائی ہوتی ہے, کہتی ہے سبحان اللہ ملا سکتا ہے, بزرگ بھی سنتے ہو. یہ دلیل کی ٹی وی اسٹیشن ہے کراچی میں ملوالی, تصویر بھی آ رہی ہے, آواز بھی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بزرگ نہیں سن سکتے. یہ دلیل بھی ہے. اور اب تو بڑا آسان ہے یہ میں چھوٹا سوال ہے. سعودی عرب سے ایک بندے نے ٹیلی فون کیا, ابھی قاری صاحب نے کیا, ہمارے قاری صاحب قاری ادریس صاحب نے مجھ سے بات کی. یہ میرے ہفتے کیا تھا, میں بولنے لگ جانا. اچھا سن رہے ہیں تقریر, چلو ان کو کہو ہماری سارے مجمع کے لیے دعا کرتے ہیں. بیت اللہ کی سن رہے ہیں تو سارے مجمع کے لیے دعا کرتے ہیں. ابھی انہوں نے مجھ سے بات کی, مولوی صاحب کہتے ہیں وہ لندن کو سعودی عرب میں ہیں, یہ ملوالی کے کھیت میں ہیں. اتنا سارا عالم, اتھو دی آواز سعودی عرب, اتھو دی آواز اتھے, یہ ہو سکتا ہے بزرگ نہیں سن سکتے. یہ دلیلیں دی ہیں. میں بالکل میرے دوست ناراض ہوں, میں بڑے پیار سے بات کرنے کا عادی ہوں, اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. اور بڑے پیار سے جواب دینا. میں کہتا ہوں میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا, تو BBC بلا. سبحان اللہ. بلا BBC. میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا, تو BBC بلا. میں بجلی دا سوئچ آف کر دینا, تو ٹی وی چلا. اور اس کی مثال تو میں اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے دوں گا. میں اس کی روح کٹ لینا. میں اس کی روح کٹ لینا. بلا. اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے, یہ مشینری کے تحت ہے, یہ تاروں کے ذریعے ہے, یہ شعاؤں کے ذریعے ہے, اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت کرے. واہ توحید واہ. کسی کے واہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ واہ واہ. زندہ باد کے نعرے تو کرتا, سب نے مر جانا ہے,
کسی زندے نے رہنا، اللہ کا دین زندہ باد، شریعت زندہ باد، میرے نبی کی ختم نبوت زندہ باد، میرے نبی کی سنت زندہ باد۔ پکار وہ عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے اور بغیر وسائل کے، اسباب کے، شعاؤں کے، تاروں کے، مشینری کے وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ اس پکار کو قرآن نے اور مصطفیٰ نے عبادت قرار دیا۔ عبادت ہے عبادت، اور عبادت حق کس کا ہے؟ کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق رہ نہ جائیں، سارا مضمون میں نہ رہ جائے۔ یہ پکڑے جی، التحیات للہ، قولی عبادت، لسانی عبادت للہ۔ اس پر میں دلیل نہیں دینا چاہتا، آگے جا کے دونوں کی اکٹھی دلیل دے دوں گا۔ والصلوات، مولا میری بدنی عبادت پہلے کون سی تھی؟ میری جسمانی عبادت جس کا تعلق جسم سے ہے، نماز میں غائبانہ ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چھونا، صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، یہ ہے بدنی عبادت۔ مولا یہ بدنی عبادت بھی کروں گا تو للہ، کس کے لیے کروں گا؟ اس میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے سجدہ، سجدہ۔ خدا دی قسم عاجزی دیاں حداں مک گئی جب بندے نے زمین پہ سجدہ کیا، پیشانی انتہا ہو گئی، عاجزی دی انکساری دی حد ہو گئی۔ دو سجدے ہیں، دو، بس یوں ہی فتویٰ بیان کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کس نے لکھا ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے نا تو اس بات کا اقرار ہوتا ہے میں مٹی سے بنا ہوں، سبحان اللہ، میری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اور پھر جب دوسری بار سجدہ کرتا ہے نا تو وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد آنا پھر مٹی، پیدائش بھی مٹی سے، مرنے کے بعد آنا بھی مٹی میں، اور میری زندگی اتنی ہے جتنا وقت دو سجدوں کے درمیان، جتنا وقت دو سجدوں کے درمیان، اتنی سی زندگی۔ سب سے اعلیٰ عبادت ہے سجدہ، اور یہ حق کس کا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا ایک تجزیہ ہے، میرا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اسے اتفاق کر لیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر اتفاق نہیں کرتے آپ کو اختلاف کا حق ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو اختلاف کرنے کا کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بنیادوی یہ تجزیہ تیرا ٹھیک نہیں، ہم کوئی اور تجزیہ کریں گے، آپ کو حق کا سکتا اختلاف کرنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل، انسانیت کی تذلیل۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے صرف ایک کے سامنے۔ اور میرا دوسرا تجزیہ یہ ہے، آپ اس سے بھی اتفاق کر لیں، سبحان اللہ کہہ دیں، اختلاف کرنا چاہیں آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میرا دوسرا تجزیہ یہ ہے، اسلام کی
سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے در پہ جھکا دیتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ایک کے ساتھ۔ اگر آپ کو کہیں سے غازی احمد، پروفیسر غازی احمد کی کتاب ملے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر، یہ بچھال کالج کے پرنسپل ریٹائر ہوئے پروفیسر غازی احمد، آپ کے سکولوں میں، کالجوں کی لائبریریوں میں یہ کتاب منظور ہے، نکلوائیے اور پڑھیے اسے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ اس کی عمر 13 سال تھی، یہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا جب اس نے ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ۔ ابھی پاکستان نہیں بنا، پہلے کیا۔ اس وقت تو پھر انکوائری ہوتی تھی کہ یہ سکول میں بچہ مسلمان کیوں ہوا، ہندو بچہ، کسی مسلمان ٹیچر نے تبلیغ کی، مسلمان ٹیچر نے اسے سمجھایا، انکوائری لگ گئی، پنڈی سے آفیسر آ گئے، غازی احمد 13 سال کا بچہ پیش ہوا، مسلمان ٹیچروں نے ہاتھ باندھے، بھائی رحم کری، سادہ نام لیا۔ سب سے پہلا سوال اس انکوائری آفیسر نے کیا، تو نے اگر مذہب تبدیل کرنا تھا عیسائی بن جاتا، تم اگر مذہب ہی تبدیل کرنا چاہتا تھا، ہندو مذہب چھوڑنا چاہتا تھا، سکھ بن جاتا، عیسائی بن جاتا، تو مسلمان کیوں؟ غازی احمد کہتا ہے میں تھا تو بچہ، بس اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، میں نے کہا کہ مجھے اسلام کی یہ خوبی نے متاثر کیا کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے در پہ جھکا۔ اس خوبی نے مجھے متاثر کیا، میں نے اسلام قبول کر۔ وہ بھی آگے افیسر تھے، ٹیچر تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ اسلام ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، تو بزرگوں نے مزارات پہ کبھی نہیں گیا؟ اس نے سوال کیا، بات لگا تم حضرت علی اجمیری کے مزار پہ، سلطان باہو کے مزار پہ کبھی نہیں گیا؟ تو نے نہیں دیکھا کہ کلمہ پڑھنے والے کہاں کہاں گردنیں جھکا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے اسلام کی بڑی خوبی ہے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ ہم نے تو جگہ جگہ پہ جھکتے ہوئے دیکھا۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بچہ، سوال بڑا مشکل، اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا اور میں نے اس کو کہا میں نے ہندوستان والا اسلام قبول نہیں کیا، مدینے والا قبول کیا ہے، اور جو مدینے کا اسلام ہے نعرہ تو روکنے سے کوئی شاید نہیں نعرے یار، بعض خطیب ہوتے ہیں وہ کھول جانے نے تھوڑے دیں، اللہ نے یہ گندہ کیڑا میرے ذہن میں رکھا ہی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، نعروں کی جگہ آپ سبحان اللہ کہیں، اللہ سب جنگ کو بچا کے رکھے، کبھی ہندوستان نہ جنگ چھڑ گئی نہ پھر نعرے اتھے مزہ آئے، نعرہ تکبیر، اس وقت لگے نا نعرہ تکبیر تو مزہ بھی آئے نا انشاءاللہ۔ آپ بالکل نہ کچھ حاصل جیسے نہیں، ہر مجمع ہر جگہ تے سواد موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ در در سے ہٹا کے، اب ان دونوں کے لیے میں ایک ہی آیت پڑھ جاتا ہوں، زبانی عبادت، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کا گھر ہے،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کو مت پکارو۔ کیسے سمجھاؤں ملوالی والوں کو؟ مکان ہوئے میرا، عطا اللہ بندیالوی دا، مکان ہوئے ملک نثار دا، ملک نثار دے مکان تے آگے بندہ بیل تے ہاتھ رکھے، مکان ملک نثار دا، بیل تے ہاتھ رکھ کے آدھا اسلم صاحب باہر آؤ۔ مکان کس کا ہے؟ وہ کس کو آواز لگا؟ ملک نثار باہر نکل کے کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ اور کہے گا عقل میں ہاتھ مار، اے مکان میرا، میرے مکان دے دروازے دے۔ کتابت یار کس کو کہتے ہیں؟ کتابت اس کو کہتے ہیں خطیب چھپا کے بات کرے، سامعین خود پردے ہٹا، پھر مزہ آتا ہے، کتابت کا مزہ آتا ہے۔ میں اگلی بات نہ کروں، آپ پہلے سمجھ جائیں۔ ملک نثار کہے گا مکان میرا ہے، میرے مکان دے سامنے آواز لانی ہے تے میرے نا دی لا۔ مکان میرا ہے، مکان ہوئے میرا تے آواز ہوئے اسلم دی۔ اللہ کہتے ہیں مسجداں میرا گھر نہیں، میرے گھارے چ آواز لانی ہے تے میرے نا دی لا۔ گھر ہوئے میرا تے پکارا غیر اللہ دیا۔ یہ میں نے قولی عبادت بدنی، کسی کو بدنی عبادت پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، بڑی فصیح کتاب ہے، اور پھر ہمیں اللہ نے قرآن کی کچھ سمجھ بھی عطا کی ہے۔ اسی آیت کا دوسرا معنی کر دیتا ہوں، ان المساجد للہ، سجدے والی جگہ۔ اب ہم نے مسجد میں منع نہیں کیا، ہم نے کیا منع کیا؟ سجدے والی جگہ، یہ میری ہے، میری۔ یعنی جس جگہ پہ تو پیشانی دیکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، گھٹنے رکھتا ہے، پاؤں کے پنجے رکھتا ہے، یہ ریتلی زمین ہو تب میری، پتھریلی زمین ہو تب میری، ہموار زمین ہو تب میری، جنگل ہو تب میری۔ جس جگہ پہ تو سجدہ کرتا ہے یہ جگہ میری ہیں، میری ہیں، میری ہیں، میری جاتے سجدہ کر نہیں دے میرا جیتا کر۔ یہ کسی اور دا سجدہ کر نہیں نا، میری زمین تو باہر نکل۔ زمین ہوئے میری، سجدہ ہوئے غیر اللہ دا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی عبادت کون سی؟ والطیبات۔ مولا میری مالی عبادت، مالی، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ دینا اللہ، اور سی کون سی؟ تو سارے ہوا ہے تو ذرا زکوٰۃ دی باری آئی کہ ہولے بولو، ہولے بولو، ہولے بولو، مطلب دینی پہ جائے۔ ہولی نہیں بولی نہیں ہو سا جی، یاد بولی نہیں۔ زکوٰۃ مال عبادت، عشر، فطرانہ، صحابہ بولتے جاؤ، صدقہ، حج، قربانی، نیاز، نظر، منت، چڑھاوا۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں 1000 روپے دوں گا۔ جیسے جی اور بھی ہے، مالی دنال ایک اور بھی ہے، میرا مریض ٹھیک ہو گیا، قولی بھی، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں 1000 روپے دوں گا۔ یہ منت ماننا، نظر دینا، نیاز دینا، مالی عبادت۔ النظر عبادت۔ کیوں لگا؟ فقہ حنفی کی کتاب بحر الرائق نے نہیں لکھا، بحر الرائق نے فقہ حنفی کی معتبر کتاب نے لکھا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی نظر کو فارسی میں کہتے ہیں نیاز۔ دونوں کا معنی ایک ہے، عربی میں نظر، فارسی میں نیاز، پنجابی میں چڑھاوا۔
تو یہ نظر کس کے لیے؟ نیاز بھی کس کے لیے؟ ہوا بھی کس کے لیے؟ فصلوں سے حصہ کس کے لیے؟ دودھ برتن میں آئے تو اس دودھ میں سے حصہ کس کے لیے؟ اس پر دلیلیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی، اس پر میں قرآن کی دلیلیں دوں، حدیث کی دلیلیں دوں، فقہ حنفی پیش کروں، عقل کے معیار پہ تولو۔ بولو بولو، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ جو بیج بو کے آتا ہے وہ بیج کس کا ہے؟ جن ہاتھوں سے ڈالتا ہے وہ ہاتھوں میں قوت کس نے دی؟ بادلوں کو ہاک کے لانے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے کاٹتا ہے اس میں قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں بند کرتا ہے اس کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے پھر اس پر دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے حصہ نکلنا چاہیے تو اسی کا حصہ نکلنا ہے۔ اس پر دلائل دینے کی کیا ہے؟ جس کا کھائیے یہ جو دودھ ہے گائے کے، بھینس کے، بکری کے، اونٹنی کے معدے میں غذا پہنچی، چارہ، یہ چارہ کس نے بنایا؟ جن ہاتھوں سے ڈال رہا ہے ان میں قوت کس نے دی؟ چارہ معدے میں پہنچا، اللہ نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے میں کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، گوبر، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ، اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، یہاں پھر اللہ نے ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، سبحان اللہ، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، دوسری طرف خون پلید تھا، گوبر کا رنگ گدلا، خون کا رنگ سرخ، ایک طرف گوبر پلید، ایک طرف خون پلید، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تیری طبیعت نازک ہے نا، تو نازک طبع ہے نا، گوبر کا ایک قطرہ آ جاتا، گوبر کا ایک قطرہ آ جاتا تو سارے دودھ کو بہا دیتا، خون کا ایک ذرہ آ جاتا تو پینے کے لیے تیار نہ ہوتا، میں تیری نازک طبیعت کا خیال کیتا، گوبر کا قطرہ، خون کا ذرہ نہیں آنے دیا، اس طرح دودھ میں نے گوبر کا قطرہ نہیں آنے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی کو شامل نہ کیا، میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری عبادت خالص ہے، میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری عبادت خالص دیا ہے۔ یہ صاف شفاف دودھ تیرے برتن میں ڈالنے والا کون ہے؟ پھر اس دودھ کو تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، اس پر قرآن میں پیش کروں، اس پر میں حدیثیں پیش کروں۔ میرے آقا نے رب کے دربار میں یہ تینوں قسم کی باتیں پیش کی، اور سنو ساری باتیں تین قسموں میں بند ہیں، عبادت کی چوتھی قسم ہے ہی، انہی تین قسموں میں عبادات بند ہیں، یا عبادت ہوگی قولی، یا ہوگی بدنی، یا ہوگی مالی، ان صلاتی نوسوں کی، میری نماز، میری قربانی للہ، کس کے لیے؟ یا اللہ نماز ہوگی تیری ہے، ایک جڑی گل کیتی ہے،
نبی پاک نے یہ کیا بات کہہ دی؟ میری نماز تیرے لیے، یا رسول اللہ نماز کبھی کسی اور کے لیے ہوئی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اپنے۔ یا اللہ نماز کس کے لیے ہوتی؟ تیرے لیے تو ہوتی ہے، لیکن اس کی طے میں اترو۔ اب تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، ٹیسٹ، نقد ٹیسٹ۔ میں نے کلاس پڑھا دی ہے، ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں۔ 3 قسم کی باتیں ہیں نماز میں، کتنی باتیں؟ تسی سارے کو چپ ہو، دو، ایک کون سی؟ سبحانک اللہم، یہ قولی بات، سبحان ربی العظیم، دوسری بدنی، اور قربانی میں کون سی بات؟ مالی، یا قربانی آئے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ گاؤں کی قیمت دستے نا 2 لاکھ، تو بکرے کی قیمت 90,000۔ ساجی پتہ لگ میں مالی عبادت۔ آپ میری طرف توجہ کریں، یہ سوغات آ جاتے ہوں گے، آپ میری طرف توجہ کریں۔ نماز میں کتنی قسم کی بات ہے؟ کون سی؟ قربانی میں مالی۔ اب مانا کرو، اب مان، ان صلاتی، میری نماز یعنی میری قولی عبادت، میری زبانی عبادت، و نوسوں کی میری قربانی یعنی میری مالی عبادت، للہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے پیغمبر قولی عبادت بھی لِرَبِّك، جسمانی عبادت بھی لِرَبِّك، وَانْحَرْ، اور مالی عبادت بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس بچے کے لیے دعا کرو، جتنی حدیثوں میں بشارتیں ہیں، خوشخبری ہیں، حافظ قرآن کے لیے، اس کے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اللہ اس بچے کے بارے میں وہ ساری خوشخبریاں پوری فرما، اللہ ساری خوشخبریاں پوری فرما، اللہ تعالیٰ اسے دین کا عالم بنائے، یہ کتاب اس کے سینے میں اس طرح اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ایمان پر موت دے، ایمان کی حالت میں اللہ اٹھائے، اور اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالی